ڈاکٹر صاحب کیا وائرل بیماریوں میں اینٹی بایوٹک استعمال کی جا سکتی ہے اسپیشلی اینڈی میں؟ دیکھیں، وائرل بیماری آپ کی جو بھی ہے، اگر آپ کے فارم کا ماحول ایسا ہے، آپ انشور ہیں کہ فارم کے اندر کوئی بیکٹیریا موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے فلاک کو اینٹی بایوٹک نہ دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اینٹی بایوٹک نے وائرس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ کے فارم پہ اس لیول کا ماحول نہیں ہے، وہاں پہ جراثیم کی گروتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، جو کہ ہوتی ہے ہماری فارمنگ میں، لہٰذا سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز، سیکنڈری میں کہہ رہا ہوں، پرائمری وائرس ہے، سیکنڈری آپ کے جو بھی انفیکشن ہے، اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو وائرل ڈیزیز آپ کے فلاک کو ختم کر دے گی یا اس کی پیداواری صلاحیت کو بالکل زیرو کر دے گی۔ لہٰذا بہتر پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وائرل بیماری ہے اور آپ کو اس کے ساتھ بیکٹیریل پرابلم بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال کریں۔ اینٹی بایوٹک استعمال کرنے سے وائرل بیماری بڑھتی نہیں ہے، یہ کنفرم ہے۔ کوئی اینٹی بایوٹک وائرس کا اچھا یا برا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر اینٹی بایوٹک وائرس کا کچھ بگاڑ سکتی ہوتی تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا، اس کا تو لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وائرس ہے، بیماری آئی ہے، آپ نے 7 دن میں وہ کلیئر ہو گئی ہے تو چلی گئی، لیکن آپ کا فلاک تو برباد کر دیا بیکٹیریا نے، تو یو ہیو ٹو ٹریٹ دا بیکٹیریا ایز دا وائرس۔ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر آپ آئی بی یا H9 میں اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے تو این ڈی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی سائنٹیفک توجیہ ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایک ذہنی اختراع ہے، ایک خوف ہے، یہ ایک خوف ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب فلاک بیمار رہتا ہے آئی بی اور H9 کے دوران، ہم اس کو پراپر مینیج نہیں کر پاتے، اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور وائرل بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں، جس میں این ڈی سب سے شدید ہے، تو لوگ ان چیزوں کو آپس میں کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کے آسمان کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی چیز گری تو آپ یہ کہہ دیں گے جب یہ جہاز گزرتا ہے یہ چیز گر جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اینٹی بایوٹکس میڈیسن کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ مثلا 3 دن ہونا چاہیے، 5 دن ہونا چاہیے یا 7 دن ہونا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہر اینٹی بایوٹک کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے، لیکن کمرشلی پولٹری فارمنگ میں کم سے کم 3 دن یا 5 دن ضروری ہوتا ہے۔ 3 دن تو انتہائی کم ہے کہ جب ہم پانی کے ذریعے اینٹی بایوٹکس دے رہے ہوتے ہیں تو اینٹی بایوٹک نے جسم کے اندر جانا ہے، پھر اس نے جا کے جسم کا حصہ بننا ہے، خون میں شامل ہونا ہے، متعلقہ جگہ پہ جانا ہے، تو بیماری کا خون کے اندر وہ لیول پیدا ہونا کہ جس میں وہ جراثیم کو مار سکے، MIC جو کہتے ہیں، منیمم انہیبیٹری کنسنٹریشن، وہ جب تک وہ مینٹین نہیں ہوتا اس وقت تک جراثیم نہیں مرتا۔ اور اگر آپ میڈیسن بند کر دیں گے تو بیماری کا جو جراثیم ہے اس کو برداشت کر کے دوبارہ زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوگا۔ کیا اینٹی بایوٹکس 24 گھنٹے استعمال کرنی چاہیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو 24 گھنٹے کیوں، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے کیوں نہیں؟ اینٹی بایوٹک جو ہے نہ تو 24 گھنٹے استعمال کرنی چاہیے نہ کچھ گھنٹے۔ ہر اینٹی بایوٹکس کا خون کے اندر ایک 24 گھنٹے کی ڈوز ہوتی ہے۔ جو اینٹی بایوٹک زیادہ دیر تک خون میں سٹے کرتی ہیں ان کو آپ تھوڑے ٹائم کے لیے دیتے ہیں، جو اینٹی بایوٹک تھوڑے عرصے کے لیے خون میں سٹے کرتی ہیں ان کو آپ زیادہ ٹائم کے لیے دیتے ہیں۔ آپ کا فلاک جو آئیڈیل سچویشن ہے، آپ فلاک کا وزن لیں، اس وزن کے مطابق ملی گرام پر kg باڈی ویٹ آپ اس کی ڈوز کیلکولیٹ کریں اور اس کو 6 سے 8 گھنٹے کے پانی میں، 24 گھنٹے کی خوراک میڈیسن کی آپ 6 سے 8 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، ان دوائیوں کی جو 24 گھنٹے رہتی ہیں خون۔ اس سے میڈیسن کا لیول ہائی ہو جائے گا، وہ جراثیم مارے گی، پھر آہستہ 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 سے جب اس کا لیول کم ہوگا اگلے 24 گھنٹے بعد اس کو دوبارہ آپ میڈیسن دے دیں گے۔ اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آج آپ کے فلاک کا وزن کتنا ہے، آج کے 24 گھنٹے میں فلاک نے کتنا وزن زیادہ کیا ہے، کیا آپ نے اس زیادہ وزن کی انکریمنٹ دی ہے۔ سارے فارمر کے پاس یہ فارمولہ نہیں ہوتا، نہ ہی ہمارے پاس تعلیم یافتہ سٹاف ہوتا ہے،
تو جو سیکنڈ آپشن ہے اس کی کہ آپ پانی کو 24 گھنٹے دوائی کو 24 گھنٹے کے پانی میں شامل رکھیں اور وہاں پہ اگر اس کی آپ پوری مقدار دیں گے تب دوائی کا لیول وہ پورا ہوگا کہ کتنے ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ اس نے مینٹین رہنا ہے۔ اگر آپ دوائی کو 6 گھنٹے کے لیے دیں گے، جس طرح کہ آج کا رواج چل رہا ہے 8 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، جی میں دوائی دیتی، میں پھر دیتی، پھر میں نے جناب 2 پانی لیور دے دیتے، 2 مینتھول دے دیتے، 2 وٹامن دیتے، 2 کے دیتے، تو یہ آپ کی ساری میڈیسن ضائع چلی جاتی ہیں، آپ کی قطعی طور پہ کوئی میڈیسن ایفیکٹ نہیں کرتی۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فارمرز اور کے لیے اپنا بزنس ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ فارمر کی جگہ پہ اگر سپروائزر فیصلہ کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہاں ڈاکٹر اگر کر رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس اس کی لاجک ہونی چاہیے کہ اگر یہ میں نے میڈیسن 6 گھنٹے کے لیے دی ہے، کیا اس کا ہاف لائف کتنا ہے، اس کا ہاف لائف کتنا ہے، یہ کتنے گھنٹے کے لیے خون کے اندر رہتی ہے، ادروائز آپ کی دوائیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے آپ نے اینٹی بائیوٹک استعمال کی، وہ آپ نے 7 دن استعمال کر لیا ہے، لیکن آپ کا بیکٹیریا کل نہیں ہوا، کیا آپ اینٹی بائیوٹک کو مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل اینٹی بائیوٹک سیف ہیں، اچھی اینٹی بائیوٹک ہیں، لیٹسٹ ہیں، وہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی۔ اگر آپ کا فلا کے 5 دن میں صحت مند نہیں ہو رہا، آپ کو 7 دن پہ 8 دن پہ لے جا سکتے ہیں، یا آپ اپنی جو تشخیص ہے اس کو ری وزٹ کر سکتے ہیں کہ کیا میری ڈائگنوسس یا تشخیص میں کوئی فرق تو نہیں ہے، وہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن بار بار دوائی چینج کرنے سے فلا کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔